آج کے مرد کو دیکھیں وہ بھی تعویذ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آج کی عورت کو دیکھیں وہ بھی تعویذ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں یہ تعویذ 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 والا سلسلہ چھوڑیے، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف۔ آپ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر، بڑا بزرگ، بڑا ولی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ ایسی عظیم شخصیت، معصوم شخصیت، کل کائنات کے انبیاء کی سردار شخصیت، کل کائنات جس نبی کے لیے پیدا کی گئی اس نبی جیسی شخصیت، آپ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موقع میں کتنے تعویذ دیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسائل کے لیے کتنے تعویذ دیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے تعویذ دیے؟ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے تعویذ دیا۔ پھر ابوبکر صدیق کی خلافت آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی کو تعویذ دیا ہو؟ لیکن آج ہم ہیں کہ وہ سیرت سے دور تعویذ تعویذ اور تعویذ کے پیچھے پڑے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس تعویذ کی بنیاد پر ہماری کتنی عورتوں کی عزتیں داؤ پہ لگ رہی ہیں، پیسہ الگ ضائع کیا جا رہا ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ ایسے جاہل قسم کے پیر، ایسے جاہل قسم کے لوگ عامل بنے ہوئے ہیں جن کو صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا تک نہیں آتا، یہ کیا امت کی رہنمائی کریں گے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئیے علماء کے پاس، آئیے اہل علم کے پاس، وہ آپ کو بتائیں گے ہر مسئلے کا حل تعویذ نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہم نے خود پیدا کیے، ہم خود اپنی سستی کی وجہ سے وہ مسائل کا شکار ہیں۔ ہم اپنی سستیاں دور کریں، ہم خود بخود اپنی مشکلات سے نکلیں گے۔ تعویذ تعویذ اور تعویذ، بجائے تعویذ کے ہم کیوں نہیں جاتے وظائف کی طرف؟ ہم وہ کام کیوں نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، جس چیز کی صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام نے تعلیم دی؟ ایک مستند وظیفہ سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ لے اور پھر مسجد میں جا کے فرض نماز پڑھ لے، 3 قسم کی نعمتیں اس کو حاصل ہوں، 3 قسم کی نعمتیں۔ فرمایا کہ اس کی رزق کی تنگی ختم، رزق کشادہ ہوگا، رزق کی تنگی ختم، پریشانی ختم۔ جو مرد ہیں وہ خود سنتیں گھر میں پڑھ لیں اور فرض نماز مسجد میں پڑھ لیں، اور جو خواتین ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے عزیز ہیں، وہ سنتیں گھر میں پڑھنے کے پابند کریں ان کو، اور فرض جا کے مسجد میں پڑھنے کا پابند کریں۔ اور دوسری بڑی نعمت فرمایا کہ ایسے لوگ جو سنتیں گھر میں پڑھتے ہیں ان کے گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج ہماری کتنی خواتین ہیں، شوہر جھگڑ رہا ہے، گھر میں جھگڑا ہے، ساس کے ساتھ جھگڑے ہیں، سسر کے ساتھ جھگڑے ہیں، تعویذوں کے چکروں میں لگی ہوئی ہیں، کتنا مال اور پیسہ تعویذوں کے پیچھے ضائع کریں۔ اللہ کے بندے ایک سنت والا عمل آپ اپنائیں، آپ کے گھر سے جھگڑے ختم۔ اور تیسری نعمت اس سے بڑی فرمایا جو آدمی سنتیں گھر میں پڑھتا ہے اور فرض نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہے، ایسے آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ اور اتنی بڑی نعمتیں کہ ایک بندہ سنتیں گھر میں پڑھ لیتا ہے فجر کی اور فرض جا کے مسجد میں پڑھ لیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے مالی پریشانیاں ختم، تنگی ختم، کشادگی ہو جائے گی۔ دوسری نعمت گھر سے جھگڑے ختم، فتنے ختم، لڑائیاں ختم، تکالیف ختم، پریشانی ختم، اتنی بڑی نعمت۔ اور تیسری کل قیامت کی تکالیف اور پریشانیاں بھی ختم۔ ایسے آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ہم کیوں ان اعمال کی طرف نہیں آتے، ہم کیوں وظائف کی طرف جاتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا۔ ہم چاہتے ہیں بیٹھے بیٹھے بس ایک تعویذ لے لیں اور ہماری قسمت بدل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھئی وظائف کی طرف آ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے وظائف کی تعلیم دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف سکھائے ہیں، آپ نے وظائف بتائے ہیں۔ جس آدمی کے گھر میں مالی تنگیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد فرض نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ، اس کی گھریلو ہر قسم کی پریشانی ختم، مالی ہر پریشانی ختم۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ دنیا نے پیٹ پھیر دی ہے، میں کیا کروں، تنگیاں ہیں، پریشانیوں میں ڈوبا ہوں۔ فرمایا فرشتوں والی تسبیح کر لو۔ پوچھا یا رسول اللہ فرشتوں والی تسبیح کون سی ہے؟ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ والی تسبیح پڑھ لو۔ کچھ عرصے بعد وہ صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میری تو خوش قسمتی، میری تو دنیا ہی بدل گئی، وہ حالات، وہ تنگیاں، وہ پریشانیاں ختم۔ غرض آج بھی ضرورت اس بات کی، آئیں ہم ان وظائف کی طرف، آئیں ہم ان نیک اعمال کی طرف۔ کیوں ہم اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ کیوں ہم تعویذوں کے پیچھے اپنا مال بھی برباد کر رہے ہیں؟ ہماری خواتین ایسے جاہل عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، وہ جھوٹ بول بول کر ان سے پیسہ بھی بٹور رہے ہیں اور عزتوں کے اوپر ڈھاکے بھی ڈال رہے ہیں۔ اس لیے خدا کا واسطہ بجائے تعویذوں کے وظائف کی طرف آ جائیں، سنت کی طرف آ جائیں۔ سنت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، برکت والے اعمال کو اپنائیں۔
ہم کیوں دنیا کی دیکھا دیکھی برے اعمال کی طرف جا رہے ہیں؟ اس لیے وظائف کو اپنائیے، یہی وظائف برکتوں والے ہیں، رحمتوں والے ہیں اور مہربانیوں والے ہیں۔